وهو خیر معین۔ ایک نکتہ دقیق ارشاد فرماتے ہیں کہ مورد شفاعہ میں کہ جو شریک نصف گھر کا مالک ہے اور اپنے حصے کو بیچتا ہے، تو شریک اول حق شفاعہ رکھتا ہے۔ تو حق شفاعہ میں دو مرحلے کار فرما ہوا کرتے ہیں، ایک مرحلہ متقدمہ اور دوسرا مرحلہ متأخرہ۔ آپ کہتے ہیں کہ شریک کو حق شفاعہ ہے، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ حق شفاعہ کو تحلیل کریں تو کہیں گے کہ اولاً بیع واقع ہوا در حالتی کہ تمام بیع عالم میں لازم ہوا کرتے ہیں۔ اب چونکہ شریک نے جو بیع انجام دیا ہے قانونی لحاظ سے وہ عقد لازم ہے، لیکن حق شفاعہ کی وجہ سے وہ عقد لازم متزلزل ہو گیا ہے، بیع میں امکان رجوع پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ایک مرحلہ کہ لازم تبدیل و متزلزل ہو گیا حق شفاعہ کی وجہ سے۔ مرحلہ دوم حق شفاعہ میں یہ ہے کہ در عین ان کہ یہ بیع جو متزلزل ہو گیا ہے لازم کے بعد، اگر شریک اول نے اس بیع کو جو اپنے حصے میں واقع ہوا ہے اس کو اپنے نفع میں قرار دے دے، یعنی اس کو باطل کر کے اپنے لیے خرید لے، تو ممکن ہے شریک اول نے اپنے آدھے گھر کو بدون اطلاع شریک دیگر بیچ دیا ہو، تو اس وقت اب وہ دوسرا شریک اس گھر کو جو معاملہ ہوا ہے آدھے کا فسخ کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فسخ کرنا چاہتا ہے حق شفاعہ میں، یعنی کیا؟
یعنی یہ کہ نصف کو دوبارہ مالک کی طرف پلٹائے اور پیسے مشتری کی طرف پلٹائے۔ یعنی شارع کہتا ہے کہ جب تم نے دوسرے شریک کی اطلاع کے بغیر آدھا حصہ بھیج دیا ہے، میں اس بیع کو لازم سے متزلزل بنا رہا ہوں، میں اس بیع کو جائز الفسخ بنا رہا ہوں، اور اس فسخ کی چابی دوسرے شریک کے ہاتھ میں ہے۔ وہ شریک اگر چاہے تو معاملے کو فسخ کر دے، اگر دوسرے شریک نے فسخ کر دیا نصف معاملے کو اور ملکیت بائع کی طرف پلٹ جائے اور پیسے مشتری کو مل جائیں، گویا کہ یہاں پر کوئی بیع ہی واقع نہیں ہوا تھا، اصلاً کوئی معاملہ ہی وجود میں نہیں آیا تھا۔ اس کا نام شفاعہ نہیں ہے کہ خالی معاملے کو فسخ کر کے بائع کا حصہ اپنی طرف پلٹائے اور مشتری کو پیسے واپس کرے۔ اس کا نام شفاعہ نہیں ہے، شفاعہ کا آدھا حصہ یہ ہے۔ شفاعہ نام ہے کہ بائع کے ملک کے حصے کو فسخ کر کے مشتری کو پیسے لوٹانے کے ساتھ ساتھ مشتری کی جگہ پر یہ قائم مقام بن جائے، یہ ہے شفاعہ۔ ایسے نہیں خالی فسخ کر دیا بس وہ بیٹھا ہوا ہے۔ فسخ کر دے تو اس کا مطلب تو یہ کہ کبھی بھی جو ہے پڑوسی کو اپنے بیچنے کا حق ہی نہیں ملے گا، وہ فسخ کر کے بیٹھ جائے گا، خریدے نہیں ہے تو وہ تو بیچارہ لٹک کر کے رہ جائے گا۔ فسخ کرنا خالی شفاعہ نہیں ہے، فسخ کرنے کے ساتھ ساتھ جو شریک فسخ کر رہا ہے وہ خود خریدنے کو تیار ہو تو، اور پیسے دینے کو ابھی تیار ہے فوراً تو مشتری کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے، ورنہ خالی فسخ کر دے تو یہ تو جو ہے بائع کو نقصان ہے نہیں، بائع پھر کس کو بیچنے جائے نہیں۔ ایسے ہی کہ اب پیسے کے بغیر جو ہے وہ زندگی بھر اس پارٹنر کا لٹکا رہے گا یا پڑوسی کی وجہ سے لٹکا رہے گا کیا؟ نہیں، وہ خود اس کی جگہ پر مشتری کے بدلے میں پیسے دے اور وہ آدھا حصہ خریدنے کو تیار ہو تو یہ حق شفاعہ ہے، ورنہ کوئی حق شفاعہ نہیں خالی فسخ کر کے بیٹھ جائے۔ خالی فسخ نہیں کرنا، پیسے دو، ابھی جو مشتری نے پیسے دیے وہی پیسے آپ خود دو، ہے خود پیسے دو گے تو یہ حق شفاعہ استعمال ہوگا، ورنہ خالی فسخ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ خالی فسخ کر کے بیٹھ جائے۔ فسخ کر کے بیٹھ جائے تو وہ بیچارہ پھر کب بیچے گا؟ وہ پھر جو ہے آپ کا ہمیشہ محتاج رہے گا کہ آپ پیسے دیں گے تو انتظار کرتا رہے کیا؟ نہیں، اس لیے جو ہے اس حق شفاعہ فسخ کرنا آدھی چیز ہے، فسخ کرنے کے بعد وہ خود اس کا جانشین بن کے مشتری کے بجائے پیسے دے تو پھر جو ہے فسخ کر سکتا ہے، نہیں تو جو فسخ کا کوئی اثر نہیں ہے، خالی فسخ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور معاملہ باطل نہیں ہوگا، معاملہ فسخ نہیں ہوگا جب تک کہ پیسے اپنے خود نہیں نکال کے نہیں دیتا ہے۔ یہ ہے حق شفاعہ کہ فسخ کرنے کے علاوہ پیسے خود نکال کے دے، ابھی مشتری نے پیسے دیے وہ خود ابھی پیسے نکال کے دے، نہیں وہ نہیں، ابھی ہے تو دو، نہیں تو کچھ نہیں، وہ تو مہینے دوں گا، 1 سال دوں گا، اس طرح ٹالتا ہے، ابھی دو، آپ ہے تو دو، نہیں تو کچھ نہیں ہے، وہ کیوں صبر کریں؟
کیوں 1 مہینے کا بھی نقصان کا، اگر بالفرض ہو بھی جائے تو 1 مہینے کا بھی کیوں نقصان کا، 1 مہینے میں بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. ہاں تو بھی نہیں چلے گا، ابھی فوری چاہیے، فوری. مشتری کو پیسے واپس کر لے گا، یہ سال کے بعد یقین ہے مجھے ملے گا. سال کے بعد خریدنے میں اور نقد خریدنے میں بہت معاملات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ اتنا رکھ لیا ادھار والا کہ جی سال کے بعد آپ خریدنا چاہتے ہیں اتنا حساب کے دے دیں. ہاں جو ہے وہ البتہ راضی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اس کو اختیار ہے، چاہے تو اس کی بات مانے چاہے تو نہیں مانے. کو تو ابھی پیسے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ہاں راضی ہے تو ایک الگ بات ہے نا، راضی نہیں ہے تو یہ صحیح نہیں ہے نا. یہ لازم کو کرانے کی. ہاں وہ جو ہے لازمی نہیں ہے اس کے پر اس کی بات ماننا. فرماتے ہیں کہ مطلب دوم یہ ہے کہ حق شفعاء میں مقتضا علیت لا ضرر ولا ضرار، آیا علیت کا تقاضا ہے لا ضرر ولا ضرار میں شفعاء کی نسبت، یعنی یہ کہ آیا لا ضرر ولا ضرار یہاں پر شریک مشتری کا جانشین بنتا ہے اور گھر کو اپنے حصے میں حق شفعاء کے ذریعے سے آدھا حصہ بھی لے لیتا ہے. تو کیا حق شفعاء میں کوئی لا ضرر ولا ضرار کوئی تعلق رکھتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار، چونکہ یہ دوسرا پارٹنر اس کو پتہ نہیں تھا اور پہلے پارٹنر نے اپنا حصہ بیچ دیا، تو چونکہ آدھا حصہ بیچ دیا ہے اور اس کو اطلاع نہیں ملی، تو اس پہلے پارٹنر کو کہ جس کو اطلاع نہیں ملی ہے وہ ضرر نہ پہنچ جائے کہ کوئی ناباب اور بدتمیز اور بے حیا آدمی پارٹنر دوسرا آ جائے یا پڑوسی دوسرا آ جائے اور اس کے نتیجے میں کوئی نقصان پہنچ جائے. لا ضرر ولا ضرار کا قانون استعمال ہوتا ہے. اما لا ضرر کے اس پہلو کو مد نظر رکھے کہ یہ معاملے کو فسخ کرتا ہے تاکہ کوئی بدتمیز آدمی دوسرا شریک نہ بن جائے، اس کے لیے تو لا ضرر سمجھ میں آتا ہے کہ لا ضرر کی وجہ سے اس شریک کو کہ جو بدتمیز و ناباب ہے اور بے حیا ہے اس کو دور کیا جائے. لیکن اس لا ضرر سے یہ کہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو بھگا دینے کے بعد اس کو ضرور خریدنا چاہیے، یہ لا ضرر سے کہاں سمجھ میں ہے؟ خالی اتنا پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھگا سکتا ہے نہیں تاکہ ضرر نہ پہنچ جائے، لا ضرر سے اتنا تو پتہ چلتا ہے، لیکن اس کو بھی خریدنا لازمی ہے، یہ لا ضرر میں کہاں ہے؟ لا ضرر تو کہتا ہے کہ آپ اپنے ضرر کو دور کرنے کے لیے اس معاملے کو فسخ کر دیں کہ بڑا بدتمیز آدمی بے حیا آدمی نہیں آ جائے مثلا. تو لا ضرر اتنا تو حق شفعاء کے ساتھ ربط رکھتا ہے،
لیکن یہ کہاں بتایا گیا کہ لا ضرر میں کہ اس کی جگہ پر آپ کو ضرور خریدنا پڑے گا؟ یہ تو لا ضرر میں کہیں نہیں ہے۔ لا ضرر ولا ضرار میں فی الحال تو نہیں ہے، لیکن غور کرے تو ہے، غور کرے تو ہے، اس لیے کہ اس نے معاملے کو خالی فسخ کر دیا اپنے ضرر کو بچانے کے لیے کہ شریک برا نہ آ جائے لا ضرر کی اسے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ خریدے گا نہیں، تو اس کے نتیجے میں جس نے بیچا ہے وہ تو بیچارہ بغیر پیسے کے رہ جائے گا، اس کو ضرر پہنچ رہا ہے، اس کو وہاں پر ضرر پہنچ جائے، تو قاعدہ لا ضرر وہاں بھی جاری ہو رہا ہے، یعنی دونوں حصوں میں قاعدہ لا ضرر جاری ہو رہا ہے، دونوں حصوں میں قاعدہ لا ضرر کا ربط ہے۔ لا ضرر کوئی بے ربط کسی پہلو میں نہیں ہے، دونوں مرحلے میں ہے، فسخ کرنے کے مرحلے میں بھی لا ضرر ہے اور پھر خریدنا بھی لازمی ہے، اس میں بھی لا ضرر ہے۔ لا ضرر اس فسخ کرنے میں ہے کیونکہ کوئی ناباب اور بدتمیز آدمی نہ آ جائے، اور خریدنا بھی لازمی ہے اس لیے کہ اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، تو وہ بیچے گا کس کو؟ پھر بعد اس کو مال بکے نہیں تو اس کو تو پیسے نہیں ملے نا، تو اس کو بچانے کے لیے اس کے لیے ضروری کہ یہ خود پیسے دے، تاکہ اس کو ضرر نہ پہنچ جائے جس نے بیچا تھا، اس کو بھی تو ضرر سے بچانا ہے۔ دونوں طرف لا ضرر کا قانون دونوں مرحلے میں کام آ رہا ہے، اس لیے لا ضرر کے قانون کا حق شفعاء کے ہر حصے سے تعلق ہے۔ مرحوم شیخ الشریعت جو ایک متتبع آشنا بروایات و احادیث و ہم عصر کاظم طباطبائی یزدی صاحب عروہ کہ ظاہراً آغائے طباطبائی کی مرجعیت کے بعد کچھ عرصے تک مختصر صاحب الشریعت اصفہانی ان کو بھی مرجعیت کا موقع ملا تھا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی چونکہ بہت زیادہ روایات پر عبور حاصل کیا تھا، حق شفعاء کے ذیل میں شیخ الشریعت یہ کہتے ہیں اصفہانی کہ قاعدہ لا ضرر اصلاً کسی طریقے سے حق شفعاء سے ربط نہیں رکھتا ہے، حق شفعاء سے تو ٹھیک، بلکہ اگر ہم روایات میں تتبع کریں تو مقام تتبع روایات میں بھی وہ چند شاہد لے کر آتے ہیں اور ان شواہد سے ثابت کرتے ہیں کہ قاعدہ لا ضرر کا حق شفعاء سے بالکل ربط نہیں ہے، وہ ایک مستقل قانون ہے، قاعدہ لا ضرر اور لا ضرار اس کا حق شفعاء سے کوئی تعلق نہیں، بالکل مستقل ایک قانون بتایا گیا ہے۔
ہاں اس سے نہیں پوچھا جائے گا، صحیح بات، اس کا اپنا مال ہے، اس کی مرضی ہے. یہ حق جو ہے خود خدا اور رسول نے دیا ہوا ہے. تو خدا اور رسول جب حق دے رہے ہیں تو روز قیامت کیوں پکڑو گے ان کے؟ کہ بھائی تمہارا اپنا مال ہے، تم چاہو تو فقیر کو دے دو، تم چاہو تو مدرسے کو دے دو، تم چاہو تو کسی ویلفیئر کے ادارے، تمہاری مرضی ہے. کسی بیٹے کو ہی نہیں دے، اصلا کسی اولاد کو نہیں دیں، اس کی مرضی ہے نا. اور شیخ الشریعت کہتے کوئی ارتباط نہیں ہے. ہم جب جو روایات کا تتبع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے قاعدہ لا ضرر ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، اس کا حق شفا یا دوسرے حقوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور شیخ الشریعت یہ کہتے ہیں. اور انہوں نے اس مطلب پر شواہد پیش کیے ہیں کہ ان دو مسئلوں میں کوئی ربط نہیں ہے. حق شفاء اور قاعدہ لا ضرر. یا قاعدہ لا ضرر کا بخشش سے کوئی تعلق نہیں ہے. قاعدہ لا ضرر اس میں کہا تھا کہ اگر باپ اپنے علم والے بیٹے کو بخشش کر رہا ہے تو اس سے قاعدہ لا ضرر اور لا ضرار کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ورنہ فقہ جدید لازم آ جائے گی. کو کہا تھا یہاں پر شیخ الشریعت چند شواہد اس پر اقامہ کرتے ہیں کہ دیکھیے ان شواہد کی روشنی میں اور روایات کے تتبع کے تحت ان شواہد کو میں پیش کر رہا ہوں. اس میں آپ دیکھیں کہ قاعدہ لا ضرر کا نہ حق شفاء سے تعلق ہے، نہ حق بیع سے تعلق ہے. جو بیوی بچے جو ہے وہ رو رہے ہیں، مریض ہو رہے ہیں، پھر بھی جو ہے باپ کو گھر بیچنے کی اجازت ہے. یا باپ اپنے علم والے بچے کو ہدیہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا لا ضرر اور لا ضرار سے کوئی ربط ہی نہیں ہے. نہیں اس طرح یہ دو تین شواہد آپ کے سامنے پیش کریں گے روایات کی روشنی میں کہ جس سے پتہ چلے گا کہ قاعدہ لا ضرر ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، اس کا جو ہے ان چیزوں سے کوئی ربط نہیں ہے. چنانچہ فرماتے کہ دو روایت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ایک روایت اہل تسنن کی روایت ہے اور ایک روایت شیعوں کے درمیان معروف ہے. قضائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں نقل کیا گیا ہے اہل سنت کی روایت میں عبادہ ابن الصامت اس کے سلسلے میں وہ روایت جمع کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے اور دیہات والوں کے دیہات والوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر قاعدہ لا ضرر ولا ضرار کو رسول اللہ نے فرمایا. یہ روایت اہل سنت کی روایت ہے اور وہ اس روایت پر
کافی اہمیت بھی دینے والے ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع کی روایت ہے اور دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر روایت کو نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے، لیکن ان دونوں روایت میں جو نتیجہ نکالا گیا ہے وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔